قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں جو آیت تلاوت کی تھی واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے کر دیں. اور دوسری آیت واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ مرد تم میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان بدکاری کرنے والے دونوں کو ایذا پہنچاؤ، سزا دو. نزول کے اعتبار سے دوسری آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. تو شروع میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ یہی تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے بدکاری کا فعل ہو جائے تو ان کو سزا دو. لیکن کیا سزا دی جائے اس کی کوئی خاص صورت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو زبان سے آر دلائی جائے اور شرمسار کیا جائے اور ہاتھوں سے کچھ جوتے وغیرہ لگائے جائیں تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مثال کے سمجھانے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. اصل یہی ہے کہ قاضی اور حکمران کے سپرد معاملہ کیا گیا ہے کہ اس کی حالت کے اعتبار سے جو سزا اس کو مناسب سمجھے وہ سزا اس کو دے دے. اور اس کے بعد پھر پہلی آیت نازل ہوئی جس میں خاص طور پر عورتوں کے لیے مسئلہ تھا کہ اگر عورتوں سے یہ فعل ہوا ہے تو ان کو گھروں میں قید رکھو، موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیں. اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سزا اس کی متعین کریں گے، کوئی راستہ اس کا نکالیں گے. چنانچہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں. اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں کہ پھر وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب التفسیر میں، الرجم للسیب والجلد للبکر، کہ رجم شادی شدہ کے لیے ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں. اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے جس کا انشاءاللہ العزیز ابھی ذکر آتا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا ہی تھا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ ازد کی ایک عورت جو دونوں شادی شدہ تھے تو ان سے یہ فعل صادر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رجم فرمایا. اور قرآن پاک میں بھی سورہ نور کے اندر آیت موجود ہے الزانیۃ والزانی، کہ اگر خدا نخواستہ بدکاری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اور اس سے مراد غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت ہے.
بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، مشکات شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا اور آپ پر کتاب نازل کی، ہم کتاب کے اندر رجم کی آیت بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعد میں پھر اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم اس کا باقی رہا۔ نسخ پر پہلے بڑی تفصیل سے کچھ درس ہو چکے ہیں، جس میں یہ ساری صورتیں ذکر کر دی گئی تھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم باقی رہتا ہے، جس کی مثال یہی ہے۔ چنانچہ اصول فقہ کی کتابوں میں وہ آیت لکھی ہوئی بھی ہے، احادیث سے ثابت ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تو یہ آیت ہم تلاوت کیا کرتے تھے اور بعد میں پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے رہے اور ہم بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ یعنی شادی شدہ سے اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو رجم کیا اور ہم نے بھی ان کو رجم کیا، تو اس پر عمل ہوتا رہا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت باقی رہتی ہے، جیسا کہ یہی دو آیتیں جن کے اندر یہ حکم ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں جن میں سزا باقاعدہ ذکر کر دی گئی، تو پھر یہ دونوں آیتیں منسوخ ہو گئیں۔ جو سزائیں ان کے اندر ذکر کی گئی ہیں اب وہ سزا نہیں دے سکتے، تو جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے علیحدہ سے سزا آ گئی، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے علیحدہ سے سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اس سے مراد غیر فطری فعل ہے۔ چنانچہ 4 خلفاء ایسے ہیں کہ جن سے اس کی سزا ثابت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہشام بن عبد الملک۔ یہ 4 خلفاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے غیر فطری فعل، جس کو قوم لوط والا فعل کہا جاتا ہے، تو اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ذکر کی ہیں، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو جلانے کی سزا دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ یہاں پر عرب کا ایک قبیلہ ہے، تو وہاں پر ایک مرد ہے جس کے ساتھ خواتین والا فعل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شورا کو بلایا اور مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی اقوام ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک ہی قوم سے یہ فعل صادر ہوا ہے، جو سزا ان کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہی سزا ان کو دینی چاہیے، چنانچہ ان کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا، اور 4 خلفاء جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے بھی اپنے زمانوں میں یہی سزا دی ہے۔ تو دونوں چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، الفاظ کے اندر دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ قوم لوط والا فعل ہو یا بدکاری ہو، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، کہ جو بھی اس بے حیائی کے کام کو کرے گا ان کو سزا دی جائے، اور وہ سزا اگر بدکاری کی ہو تو وہ دوسری آیات میں واضح طور پر منقول ہے، اور اگر اس سے مراد قوم لوط والا فعل ہو تو وہ 4 خلفاء سے اور دیگر وہ ساری احادیث سے اس کی سزا بھی منقول ہے، جس کے بارے میں ایک تو یہ جلانے والی، اور دوسرا کسی پہاڑ سے گرانے والی یا کسی دیوار کے نیچے اس کو دبا کے مارنے والی کے کھڑا کر کے اس پر دیوار گرا دی جائے، اور اللہ کی طرف سے شدید ترین لعنتیں ایسے لوگوں پر منقول ہیں، جس کے انشاءاللہ العزیز کچھ تذکرہ کل کر کے تو پھر بات کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کی قباحتوں سے محفوظ فرمائے۔